اسی جھارکھنڈ کی رانچی میں ایک نصرت جہاں نام کی لڑکی جو 5 ٹائم کی نمازی تھی، جو روزے دار تھی، جو علماء کے بیانات سنا کرتی تھی، 5 ٹائم کی نمازی لڑکی، دیندار لڑکی، تقریریں سننے والی لڑکی، نام تھا نصرت جہاں۔ فیس بک کے اوپر ایک لڑکے سے محبت ہو گئی، پیار ہو گیا، چکر چلا۔ اس لڑکے نے جو غیر مسلم تھا، اس 5 ٹائم کی نمازی لڑکی کو اتنا بہکایا، اتنا بہکایا، اتنا بہکایا کہ یہ لڑکی نصرت جہاں سے نشا سنگھ بن گئی۔ آپ نہیں جانتے آپ کے گھر میں رکھا ہوا موبائل کیا کیا گل کھلا سکتا ہے۔ آپ کی بیٹی کہ ایمان کی دولت کو چھین لیا اس موبائل نے، اور جو مرتد ہو گیا، جو ایمان کے راستے سے ہٹ گیا، اس کا انجام کیا ہوگا؟ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ جو مرتد ہو گیا، جو اسلام کو چھوڑ کر کے کسی اور مذہب میں چلا گیا اور اسی حال میں وہ مر گیا، اللہ فرماتا ہے دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد، نہ دنیا اس کی کامیاب نہ آخرت کامیاب۔ میرے بھائیو، کیا یہ سن کر کے ہمارا کلیجہ نہیں دکھتا، ہمارے دل کو تکلیف نہیں پہنچتی کہ آج ہماری مسلمان بہنیں آج مرتد ہو جاتی ہیں، آج اسلام کو چھوڑ دیتی ہیں، ان کو کوئی بتانے والا نہیں کہ اسلام کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہ اسلام تو وہ نعمت ہے کہ سمیہ بنت خیاط نام کی عورت اپنے جوان بیٹے کے سامنے ابو جہل کہتا ہے، اے سمیہ تو نے محمد کا دین نہیں چھوڑا، تو نے اسلام نہیں چھوڑا، اے سمیہ تیرے تن سے کپڑے اتار دوں گا، تیرے جوان بیٹے کے سامنے تجھ کو ننگا کر دوں گا۔ سمیہ تو بوڑھی ہو چکی ہے، تو کمزور ہو چکی ہے، مگر اے سمیہ تیرے دل میں اللہ کی محبت اور توحید کی محبت آج بھی اتنی ہی مضبوط ہے۔ سمیہ اپنے دین کو چھوڑنے کو تیار نہیں، اپنے رب کی توحید کو چھوڑنے کو تیار نہیں۔ سمیہ کے بدن سے کپڑے اتار دیے گئے۔ اللہ، یہ منظر بھی دیکھنا تھا، روئے زمین کو یہ منظر بھی دیکھنا تھا کہ جوان بیٹے کے سامنے اس کی ماں کو ننگا کر دیا گیا۔ یہ اذیت جو اس بوڑھی نے گوارا کر لیا، اتنے پر بس نہ کیا ابو جہل نے، کہا اے سمیہ اگر تو نے اسلام نہیں چھوڑا میں ابھی تجھے قتل کر دوں گا۔ ابو جہل نے برچی اٹھائی اور سمیہ کی شرمگاہ کے اوپر دے مارا، سمیہ شہید ہو گئی، اللہ کی راہ میں پہلا خون بہانے والی خاتون بن گئی۔ او میری پیاری ماں بہنوں، اپنے دین کو بچا کر کے سمیہ نے جان دے دی۔ کیوں؟ کیونکہ سمیہ کا عقیدہ تھا جان دی ہوئی اسی کی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ یہ جان تو اللہ نے دی تھی، اگر آج اللہ نے مانگ لی تو میں جان دینے کو تیار ہوں۔ سمیہ جان دے دی مگر ایمان کا سمجھوتا نہیں کیا، اس ایمان کی، اس دین کی قدر وہ سمجھتی تھی۔ میرے پیارے ساتھی، اس اسلام کی قدر و قیمت کوئی حضرت بلال سے پوچھے، بلال ہماری اور آپ کی طرح خوبصورت تو نہیں تھے، گورے چٹے تو نہیں تھے، کالے کلوٹے تھے، حبشہ کے غلام تھے۔ بلال کو ان کا مالک عرب کے تپتے ہوئے صحرا پہ لٹاتا تھا، سینے پر گرم پتھر رکھتا تھا اور بلال سے کہتا تھا، اے بلال ہم تجھے ٹارچر کرنا چھوڑ دیں گے، تجھے تکلیف پہنچانا چھوڑ دیں گے، اے بلال بس ایک کنڈیشن ہے، تو اسلام کو چھوڑ دے، تو محمد کے دین کو چھوڑ دے۔ بلال تو اسلام کو چھوڑ دے، ہم تجھے تکلیف دینا چھوڑ دیں گے۔ بلال کے سینے کی چربی پگھل رہی ہے، مگر بلال کی زبان سے ایک ہی لفظ نکلتا ہے، احد احد، میرا اللہ ایک ہے، میرا رب ایک ہے، اس رب کی توحید کے ساتھ میں کوئی سمجھوتا کرنے کو تیار نہیں ہوں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اسلام کی قدر و قیمت کوئی بلال سے پوچھے، اسلام کی قدر و قیمت اگر پوچھنا ہے کوئی صہیب رومی سے جا کر کے پوچھے۔ صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ سے مدینہ جانے لگے، اپنی زندگی بھر کی ساری کمائی کو ساتھ میں لے کے جا رہے ہیں۔ مکہ کے کافروں نے پکڑا، اے صہیب کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں مدینہ جا رہا ہوں، اپنے نبی کے شہر جا رہا ہوں۔ مکہ والوں نے کہا، اے صہیب اپنے ساتھ کیا لے کے جا رہے ہو؟
کہا اپنا دھن دولت لے کے جا رہا ہوں، اپنا روپیہ پیسہ لے کے جا رہا ہوں۔ مکہ والوں نے کہا اتیتنا سلوکا لا مال لک، اے صہیب جب تم مکہ میں آئے تھے تمہارے پاس پھوٹی کوڑی نہیں تھی، آج ساری دولت لے کر کے مدینہ جانا چاہتے ہو، اے صہیب ہم تمہیں جانے نہیں دیں گے۔ کہا پھر کیا کرو گے؟ کہا مال دے کر کے جانا پڑے گا۔ صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندگی بھر کی کمائی ایک سیکنڈ کی دیر کیے بغیر مکہ کے کافروں کے حوالے کر دی اور خالی ہاتھ مدینہ پہنچے۔ مکہ سے مدینہ 480 کلومیٹر کا سفر طے کیا اور مدینہ پہنچے۔ اللہ کے پیارے نبی فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، صہیب رومی گئے اور نماز میں شامل ہو گئے۔ نبی نے سلام پھیرا، سامنے صہیب رومی نظر آ گئے۔ نبی کھڑے ہوئے، صہیب کو گلے لگایا، صہیب کو گلے لگایا اور گلے لگا کر کے ابھی صہیب نے کچھ بتایا نہیں ہے، ابھی صہیب کچھ بولے نہیں ہے۔ نبی نے فرمایا اے صہیب مجھے اللہ کی طرف سے سب بتا دیا گیا ہے، مجھے خبر دے دی گئی ہے۔ اے صہیب ربحت البیع ربحت البیع، اے صہیب تو نے بڑے فائدے کا سودا کیا ہے، تو نے بڑے منافع کا سودا کیا ہے۔ وہ اسلام ہمیں ملا ہے میرے پیارے ساتھی، جس اسلام کو پانے کے لیے صحابہ نے اپنی جانیں دے دی، اپنا سب کچھ قربان کر دیا، وہ فوکٹ میں ہمیں ملا ہے، فری میں ملا ہے، اس لیے ہمیں اس اسلام کی قدر نہیں معلوم ہے میرے پیارے ساتھی۔ میرے پیارے عزیزو، اللہ قرآن کے دوسرے پارے میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور اے ایمان والو شیطان کے راستے پر مت چلو، پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ آج ہم پورے پورے داخل نہیں ہیں، معاف کیجیے۔ او میری پیاری ماں بہنوں، بہت تقریریں سننے کا جذبہ آپ کے اندر ہے، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر کے جلسے میں آئی ہو، پنڈال میں آئی ہو۔ اگر آپ تقریر تو سنتی ہو، قرآن تو سنتی ہو، نبی کی حدیثوں کو تو سنتی ہو، لیکن اگر آپ اسلام کی بات نہیں مانتی ہو، پردہ نہیں کرتی ہو، حیا نہیں کرتی ہو، شوہر کی بات نہیں مانتی ہو، اپنی عزت کا خیال نہیں کرتی ہو، تو معاف کرنا میری بہنوں، آپ اسلام میں پوری کی پوری داخل نہیں ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ نبی کے زمانے میں ایک عورت آتی ہے، اللہ کے نبی کے بعد جب عورتیں آتی تھی بیعت کرنے کے لیے، اللہ کے نبی پردے کے اس پار ہوتے تھے، اس پار عورتیں ہوتی تھیں۔ وہ عورت بیعت کر رہی ہے، اللہ کے نبی کے اوپر بیعت کر رہی ہے، نبی پردے کے اس پار، عورت اس پار ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں چلو بیعت کرو، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرو گی، کہتی ہے میں وعدہ کرتی ہوں اللہ کے ساتھ شرک نہیں کروں گی۔ پھر نبی کہتے ہیں وَلَا يَسْرِقْنَا، چوری نہیں کرو گی، کہتی ہے میں چوری نہیں کروں گی۔ پھر نبی فرماتے وَلَا يَزْنِينَ، زنا نہیں کرو گی۔ جب زنا کا نام سنا، اس لڑکی نے، اس عورت نے جلدی سے اپنے سر پہ ہاتھ رکھ لیا اور کہا کہ اے اللہ کے نبی، کیا کوئی عزت دار عورت یہ کام بھی کر سکتی ہے؟ حضرت عائشہ کہتی ہیں اللہ کے نبی کو جب پتا چلا کہ زنا کا نام سن کر کے اس عورت نے جلدی سے اپنے چہرے پر، اپنے سر پر ہاتھ رکھ لیا اور کہا کہ کیا کوئی عزت دار عورت زنا بھی کر سکتی ہے؟ نبی کو اس عورت کی یہ ادا بہت پسند آئی کہ وہ عورت اتنی عزت دار عورت ہے، اتنی پاک دامن عورت ہے کہ زنا کا لفظ سن کر کے اس نے کہا کہ نہیں، ایک عزت دار عورت تو یہ کام نہیں کر سکتی۔ آج حالات اتنے برے ہیں میرے پیارے ساتھیوں، آج پاک دامن مردوں اور عورتوں کو تلاش کرنا مشکل ہو رہا ہے، بدکاری اتنی پھیل رہی ہے، زناکاری اتنی پھیل رہی ہے، حرام رشتے اتنے پنپ رہے ہیں کہ آج پاک دامنی کو تلاش کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ میں مردوں سے بھی کہوں گا، میں اپنی ماں بہنوں سے بھی کہوں گا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو، اپنی عزت کی حفاظت کرو۔ اللہ کے
پیارے نبی فرماتے ہیں من یضمن لی ما بین لحیہ وما بین رجلیہ ازمن لہ الجنہ. دو چیزوں کی گارنٹی دے دو، ایک زبان کی گارنٹی دے دو، ایک شرمگاہ کی گارنٹی دے دو، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. اللہ کے پیارے نبی یہاں تک فرماتے ہیں کہ ہر انسان کے مقدر میں زنا کا حصہ لکھا ہوا ہے. آنکھوں سے گندی چیز کو دیکھنا آنکھوں کا زنا ہے، زبان سے گندی باتیں نکالنا زبان کا زنا ہے، کانوں سے گندی چیزوں کو سننا یہ کانوں کا زنا ہے، ہاتھوں سے غلط چیزوں کو ٹچ کرنا یہ ہاتھوں کا زنا ہے، اور پیر سے غلط چیز کی طرف چل کے جانا یہ پیر کا زنا ہے. یعنی ہر انسان کوئی ہاتھ کا زنا کر رہا ہے، کوئی پیر کا کر رہا ہے، کوئی آنکھوں کا کر رہا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ابن آدم کے مقدر میں جتنا لکھا ہے اتنا وہ زنا کر رہا ہے. اور جب انسان اپنی آنکھوں کی حفاظت نہیں کرتا، ہاتھوں کی حفاظت نہیں کرتا، کانوں کی حفاظت نہیں کرتا، تو اللہ کے نبی کہتے ہیں والقلب یہوا ویتمنا، پھر دل میں گندے خیالات پیدا ہوتے ہیں، گندی خواہشات پیدا ہوتی ہیں، اور پھر شرمگاہ اس کی تصدیق کرتی ہے یا اس کو جھٹلا دیتی ہے. یعنی اگر آپ نے اپنے آپ کو آنکھوں کے زنا سے نہیں بچایا، کانوں کے زنا سے نہیں بچایا، زبان کے زنا سے نہیں بچایا، تو اصل زنا سے بچانا بھی مشکل ہو جائے گا. میرے نوجوان بھائیوں، آج سب کے ہاتھ میں موبائل ہے، سب کے ہاتھ میں سوشل میڈیا ہے، سب کے ہاتھ میں انٹرنیٹ ہے. آج نبی کی اس حدیث کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور میں پھر وہی آیت پڑھتا ہوں، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ.